السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 30 سے شروع کرتے ہیں۔ اولم یری الذین کفروا، کیا ان لوگوں نے جو کافر ہیں انہوں نے نہیں دیکھا، ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ جو زمین اور آسمان تھے یہ آپس میں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، پھر ہم نے ان دونوں کو الگ کر دیا، وجعلنا من ماء کل شیء حی، اور ہم نے ہر چیز کو اس میں زمین اور آسمان میں جو بھی چیزیں ہیں سب کو ہم نے، زمین میں جو بھی چیزیں ہیں ان کو ہم نے کیا بنایا؟ پانی سے بنایا۔ پانی میں زندگی ہے، پانی سے ہر چیز اللہ نے پیدا فرمائی۔ وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم، اور ہم نے بنا دیے پہاڑ زمین پر تاکہ وہ تمہیں ان کو لے کر یعنی انسانوں کو لے کر ہلنے نہ لگ جائے، اس کے وزن سے ہلنے نہ لگ جائے، اس لیے ہم نے ان میں ایک طرح کی کیلیں ٹھوک دی، پہاڑوں کی شکل میں پہاڑ بنا دیے کہ وہ ہلے نہ۔ اور وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم، اور بنا دیے ہم نے اس میں کشادہ راستے، لعلہم، تاکہ وہ یہتدون، تاکہ وہ راستے پر چلے، راہ چلے، یعنی سیدھے سیدھے راستے بنا دیے اللہ نے انسانوں کے لیے تاکہ وہ ان پر چلے اور جہاں کہیں بھی جانا ہے وہ جائیں آئیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے بنایا آسمان کو محفوظ چھت۔ وہ اتنی محفوظ چھت ہے کہ اتنے کروڑہ سال گزر جانے کے بعد بھی کوئی ہمیں اس میں کجی نظر نہیں آتی۔ اللہ نے اتنے ٹھوس اور اتنی خوبصورت بنائی۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضُونَ، یہ تو اللہ کی نشانیاں، تو پھر کیوں وہ اللہ کی آیات سے منہ موڑتے ہیں؟ کافر لوگ کیوں منہ موڑتے ہیں اللہ کی آیات سے؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، تو اللہ فرما رہے کہ وہی تو ہے جس نے رات پیدا کی، دن پیدا کیا، اور سورج پیدا کیا، والقمر، اور چاند پیدا کیے، سب کے سب فی فلک یسبحون، اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں یا چل رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ دوسری نشانی اللہ نے ظاہر کر دی۔ پہلے تو وہ تھا نا کہ زمین کو بنایا، پہلے وہ ملے ہوئے تھے آسمان زمین، ان کو الگ کیا، پھر محفوظ چھت بنائی آسمان کی، اور زمین پر ہر چیز جو تھی وہ اللہ نے پانی سے پیدا کی۔ یہ نشانیاں تو ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو وہ دیکھ کے ان کو منہ موڑتے ہیں۔ اور اسی نے پھر رات بنائی، دن بنایا انسانوں کے لیے، رات میں تم سکون حاصل کر سکو اور دن میں اپنے روزگار تلاش کرو۔ چاند بنائے، سورج بنائے، سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے، اللہ نے لگائے ہوئے اپنے اپنے کام میں، کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کسی بھی انسان کو من قبل کا، آپ سے پہلے ایسا نہیں بنایا تھا کہ وہ ہمیشہ کی زندگی پائے، اس نے کوئی اب حیات پیا ہوا تھا کہ وہ ہمیشہ ہی رہتا۔ میں نے تو کوئی ایسا انسان نہیں بنایا جو ہمیشہ رہے، سب نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، جو اس کا وقت مقرر ہوگا وہ پورا کر کے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو میں نے تو آپ سے پہلے بھی کوئی ایسا نہیں بنایا جو ہمیشہ رہے۔ إِن مَتَّ فَهُمْ خَالِدُونَ، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو اللہ فرما رہا ہے کہ تو کیا اگر آپ دنیا سے چلے جائیں گے، وفات پا جائیں گے، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا یہ لوگ جو ہیں یہ ہمیشہ رہیں گے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ موت کی دعائیں کرتے تھے کہ یہ ختم ہو جائے تاکہ
ہمیں کوئی بار بار یہ تو نہ کہے کہ تم اللہ کی نشانیاں دیکھو اور ایمان لے آؤ، تو اس چیز سے وہ ان کے لیے بد دعائیں کرتے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ وفات پا جاؤ گے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ انہوں نے بھی تو جانا ہے دنیا سے، انہوں نے بھی تو مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر نفس کو، انسان ہے یا جو بھی ہے زمین پہ، چرند پرند، کیڑے مکوڑے اور جانور درندے جو بھی ہیں، سب نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوکُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَاتٍ، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں، کسی کو شر کے ذریعے سے شر میں مبتلا کر کے، برائی کے ذریعے سے، اور کسی کو خیر کے ذریعے سے، دونوں صورتوں میں آزماتے ہیں۔ یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، جو کسی انسان پہ شر آتا ہے یا خیر آتی ہے، دونوں صورتوں میں اللہ کی آزمائش ہے۔ تو بھول نہیں جانا چاہیے، خیر مل گئی ہے تو بھول جائے اللہ کو کہ اللہ نے مجھے مالا مال کر دیا تو مجھے کیا ضرورت ہے اس در پہ جانے کی، اس در کو تو کبھی چھوڑنا ہی نہیں نا۔ تو یہ سب جو ہے اللہ کی آزمائشیں ہیں۔ تمہیں اللہ وہ دے کے بھی پچھتاتا ہے اور چھین کے بھی دے کے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے اور چھین کے بھی آزماتا ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف آنا ہے، قیامت کے بعد آخرت میں تم ہماری ہی پاس لٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب بھی وہ یہ کافر لوگ دیکھتے ہیں نا نشانیاں اللہ کی، تو وہ اس وقت تو مذاق بنا لیتے ہیں، اسی مذاق بنا لیتے ہیں۔ هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ هَذَا الَّذِي، کیا یہی ہے وہ جو ذکر کرتا ہے تمہارے معبودوں کا برائی کے ساتھ، مطلب وہ نا ٹھٹھے کرتے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے نا تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ شخص جو تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ اللہ کے ذکر سے یا اللہ کی یاد سے یا رحمان کی یاد سے منکر ہیں۔ وہ تو ہے ہی منکر اللہ کی یاد سے، وہ تو مانتے ہی نہیں اللہ کو، کئی معبود بنا رکھے انہوں نے۔ تو وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ کیا یہی شخص ہے جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کرتا ہے، مطلب مذاق کرتے تھے، اور وہ اللہ کے ذکر سے تو وہ انکاری ہیں شروع سے ہی۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ أَجْلٍ، اللہ نے انسان کو جلد بازی میں بنایا، یعنی انسان جو ہے ہر چیز کا وہ فوراً کہتا ہے کہ مجھے اس کا رزلٹ مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان کو انتظار بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اچھے یا برے حالات جیسے بھی ہوں ہمت سے کام لینا چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ناجائز راستے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تو انسان کی جلد باز طبیعت کا تذکرہ قرآن نے جگہ جگہ کیا ہے۔ وہ اپنی خواہشات اور اپنی آرام میں وہ چاہتا ہے کہ وہ جلدی سے ہو جائے، رزلٹ میری مرضی کا آ جائے۔ فرمایا جہاں جن نتائج کے ساتھ
ظہور کی خبر دی گئی ہے، وہ عنقریب ظاہر ہو کر ہی رہیں گے۔ تو وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو، وہ کہتا ہے جلدی سے ہمیں اس کا بتا دو، یعنی جو ہمیں عذاب کے تم وعدے دیتے ہو نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، ہمیں ڈراوے دیتے ہو عذاب کے کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، نہ مانی تم نے ہماری بات، تو وہ کہتا ہے کہ لے آؤ ڈراوے، آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو ہمارے اوپر، یا جو بھی کرنا ہے کر لو، لے آؤ جو بھی تم ہم سے ہر وقت ہمیں ڈراوے دیتے رہتے ہیں جن چیزوں کے متعلق، قیامت کے متعلق، تو لے آؤ بھی قیامت لے آؤ، مطلب اتنا جلد باز ہے۔ تو جب آ جائے گی قیامت تو پھر انہیں پتہ چل جائے گا، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگے گی، لیکن اس وقت معافی کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يُكَفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارُ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ تو وہی اللہ فرما رہا ہے کہ اب تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جلدی سے لے آؤ قیامت، جلد باز جو ہوا انسان، تو قیامت کی گھڑی تو ایسی ہولناک ہوگی کہ ہر کوئی پناہ مانگے گا، تو یہ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کوئی کھیل تماشا ہو قیامت کہ ہم جلدی سے لے آئیں۔ کیا انہوں نے یہ نہیں سوچا، کافروں نے یہ نہیں سوچا کہ جس وقت آ جائے گی قیامت، ہی نہ لا یا کفونا، کہ وہ نہ روک سکیں گے، ان وجوہہم، اپنے چہروں سے، النار، آگ کو، ولا ان ظہورہم، اور نہ اپنی پیٹھوں سے آگ کو روک سکیں گے، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کوئی کی جائے گی، کوئی بھی ان کو بچانے کے لیے آگے نہیں آئے گا۔ بل تاتہم بغتۃ، بلکہ وہ قیامت جو ہے وہ تو اچانک آ جائے گی، فَتَبْہَتُہُم، پھر ان کے ہوش اڑا دے گی۔ اچانک کوئی عذاب آ جائے تو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، وہ زیادہ ہوش اڑاتا ہے انسان کی۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا، بس نہ وہ طاقت رکھیں گے کہ اس عذاب کو موڑ سکیں یا اپنے اوپر سے ہٹا سکیں۔ کس کو پکاریں گے؟ رب کو تو وہ پکار نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو رب کی ذات سے ہی منکر ہے۔ وَلَهُمْ يُنظَرُونَ، تو نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی، نہ وہ آگ کو ہٹا سکیں گے اپنے اوپر سے۔ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُولٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخَّرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ البتہ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُولٍ، تو کیا ہوا تھا رسولوں کے ساتھ بھی، کہ رسولوں نے تو ان کو بتا دیا تھا کہ قیامت آنے والی ہے، تو وہ ہکا بکا رہ جائیں گے۔ تو رسولوں کو تو وہ جھٹلاتے رہے تھے نا ساری عمر، تو آپ سے پہلے بھی رسول جو تھے وہ جھٹلائے گئے تھے۔ وَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، پھر آ گھیرا ان لوگوں کو، سَخِرُوا مِنْهُمْ، جن سے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اسی چیز نے ان کو آ گھیرا، اسی چیز نے ان کو پکڑ لیا۔ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی سے وہ پکڑے گئے۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنْ رَحْمَٰنٍ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیں ان کو، رات اور دن کون تمہاری حفاظت کرتا ہے رحمان کے غضب سے۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ تمہاری خود ہی حفاظت کر رہا ہے نا، اپنا غضب اپنا نہیں ظاہر کر رہا ان پہ،
بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، لیکن وہ تو اپنے رب کے ذکر سے بھی منہ موڑے ہوئے ہیں، کسی صورت وہ رب کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے لیے معبود ہیں جو بچاتے ہیں ان کو، تمنعہم جو ان کو بچاتے ہیں، من دوننا اللہ کے سوا، کیا ایسے معبود بھی ہیں ان کے پاس جو ان کو ہمارے سوا بچاتے ہیں؟ یعنی ہم تو انہیں بچاتے ہیں نا، تو کیا ایسے ہیں جو ہمارے سوا وہ معبود ان کو بچاتے ہیں؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، نہیں وہ استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ اپنی ہی مدد کر سکے، وہ جو بت ہیں وہ اپنی ہی مدد نہیں کر سکتے تو دوسروں کی کیا وہ مدد کریں گے؟ وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ، اور نہ وہ ہم سے رفاقت پائیں گے، یعنی نہ وہ ہمارا مقابلہ کر سکیں گے۔ ان کے معبود جو جعلی معبود ہے نا، تو وہ بھی ہم سے نہیں، ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور نہ وہ بچائے جائیں گے، وہ بھی ذلیل و خوار ہوں گے۔ بل متعنا ہؤلاء، بلکہ ہم نے ان لوگوں کو فائدہ دیا، کن لوگوں کو؟ کافروں کو۔ وآباؤہم اور ان کے باپ دادا کو بھی فائدہ دیا۔ حتی طال علیہم العمر، یعنی اللہ کہتا ہے کہ میں نے اتنی ان کو سہولتیں دی، اتنے ان کو نعمتیں دی، تو اسی حالت میں انہوں نے پوری زندگی گزار دی نعمتوں کے ساتھ، پھر بھی وہ میری نعمتوں کے نہ شکرے ہیں۔ فلا یرون، تو اب یہ کیا نہیں دیکھتے یہ کافر لوگ، انا ناتی الارض ننقصھا من اطرافھا افاہم الغالبون، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا یہ کافر نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو ان کے اطراف سے، اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی یہ جو کافر ہیں، کفر کی زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، اسلام کا غلبہ پھیل رہا ہے۔ ظاہر اللہ کا تو وعدہ ہے کہ اسلام ہی غالب رہے گا، تو کفر کو اللہ تعالیٰ گھٹاتا چلا جا رہا ہے، اس کی زمین کو گھٹاتا چلا جا رہا ہے، اس کی جگہ اسلام کا غلبہ آ رہا ہے، یہ چیز اللہ نے اس میں ظاہر کی ہے۔ افاہم الغالبون، کیا وہ غلبہ پانے والے، وہ کیسے غلبہ پا سکتے ہیں؟ ہم تو ان کے لیے زمین تنگ کرتے جا رہے ہیں۔ قل انما انذرکم بالوحی، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ڈراتا ہوں تمہیں وحی کے مطابق، جیسے اللہ تعالیٰ مجھے وحی بھیجتا ہے، میں وحی کے ذریعے، اسی وحی کے ذریعے ان کو ڈراتا ہوں، تمہیں ڈراتا ہوں، مطلب ان کو کافروں کو ایڈریس کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو آپ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں وحی کے ذریعے سے ڈراتا ہوں، میں اپنے پاس سے نہیں ڈرا رہا، میں اپنے مرضی سے کوئی بھی بات نہیں کہتا، میں تو جو اللہ مجھے کہتا ہے وہی کر رہا ہوں۔ تو مکہ میں حق و باطل کی کشمکش سے مکہ کے مسلمان اگرچہ مظلوم ہی تھے، لیکن طرف مدینہ میں دعوت اسلام کی جڑ مضبوط ہوتی جا رہی تھی، اور کفر کا احاطہ اقتدار کم ہوتا جا رہا تھا، اور اسلام بتدریج کفر کو اپنے گھیرے میں لے رہا تھا۔ تو یہ چیز یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ تو آیت 45 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دعوت حق کی حقیقت واضح کی جا رہی ہے، فرمایا ہے کہ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں وحی کے ذریعے ہی سے متنبع کر رہا ہوں، تاکہ تم کسی آفت میں مبتلا ہونے کی بجائے اپنی عقل سے کام لو اور اللہ کے غضب سے بچ جاؤ۔ اگر یہ لوگ اس نعمت کی قدر نہیں کرتے تو یہ
ان کی اپنی ہی محرومی ہوگی۔ یہ عقل اور دل کے بہرے ہیں، عقل کے بہرے ہیں، انہیں کتنا ہی خبردار کیا جائے یہ سننے والے نہیں ہیں۔ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ وَإِذَا مَا يُنذَرُونَ۔ جب ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نصیحت کرتے ہیں تو وہ سنتے ہی نہیں۔ وہ یہ چیز یہاں اللہ نے فرمائی ہے کہ اگر یہ لوگ نعمت کی قدر نہیں کرتے تو اپنی محرومی اپنے لیے خود ہی پیدا کر رہے ہیں۔ یہ عقل کے اندھے ہیں اور کانوں کے بہرے ہیں۔ تو وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولَنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ پھر اگر پہنچ جائے انہیں عذاب ہماری طرف سے، عذاب کی ایک بھاپ بھی تھوڑی سی انہیں پہنچ جائے، بہت تھوڑی سی بھاپ، تو پھر وہ فوراً تڑپ اٹھیں گے اور کہیں گے کہ اللہ اس عذاب کو ہم سے روک لے، ہماری ہی خرابی تھی جو ہم ظالم تھے۔ صرف وہ تو مطلب پورا عذاب تو دیا ہی نہیں، اللہ نے صرف تھوڑی سی اس کی ہوا دی، تو اسی سے وہ چلانے لگ گئے کہ ہم ہی ظالم تھے۔ وَنَادَوْا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ، اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کر دیں گے، یوم القیامت، قیامت کے دن، فَلَا تُظْلَمُ، پھر کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا، نفس شیئا، کسی انسان پر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا، تو کوئی بھی کسی کا عمل ہوگا نا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی، تو وہ اللہ لے آئے گا، جہاں بھی ہوگا وہ حاضر کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے لیے، اللہ نے جہاں بھی جس کا بھی جو بھی عمل ہوگا جہاں بھی ہوگا وہ فوراً اللہ تعالیٰ حاضر کر دے گا۔ تو آیت 48 سے انبیاء کرام کا مسلسل ذکر شروع ہوتا ہے اور انبیاء کرام کی زندگی کے مفصل یا مختصر حالات کی طرف اشارے کیے گئے ہیں۔ ان سے گزشتہ دعوتوں اور قوموں کی سرگزشتوں کا پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ ضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کیا؟ فرقان عطا کی، یعنی ان کی کتاب توریت عطا کی، وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور وہ روشنی ہے اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، ٹھیک ہے۔ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقِينَ، اور وہ قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ جو ہے نصیحت یہ مبارک ہے۔ کون سی نصیحت ہے؟ یعنی یہ قرآن جو ہے یہ نصیحت مبارک ہے جس کو ہم نے نازل کیا۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور تم اس کے منکر ہو، تم اس سے انکار کرتے ہو۔ وہ تو ظاہر ہے اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے، پیغمبروں کو بھی نہیں مانتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے تھے، تو قرآن کو وہ کیا مانیں گے؟ وہ قرآن کا بھی انکار کرتے تھے، وہ اس کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو آیت 47 میں فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن جزا و سزا کے لیے ہم عدل کی میزانیں نصب کر دیں گے۔ اس دن کسی جان پر ظلم نہ ہوگا، ہر جان کانٹے کی تول اپنے اعمال کا بدلہ پائے گی۔
رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اس کام میں ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہ ہوگی، ہم تنہا ہی اس کام کو سر انجام دینے والے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کیا تھا، وہی کا حال گزر چکا ہے۔ فرمایا اسی طرح قرآن کا نزول شروع ہوا، اور قرآن کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ یہ لوگ قریش مکہ اس کے منکر ہیں، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ سلسلہ وہی تنزیل کے منکر ہیں۔ ظاہر ہے یہ وہی قرآن کے منکر ہے، تو اس کا مطلب ہے وہی کے منکر ہیں، قرآن وہی کے ذریعے سے اترا ہے۔ تو آگے 50 تک یہ آج ہم نے کر لیا، آگے انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔